ہمارے سناتنی بھائیوں نے، جن کو ہم آج بھی اللہ کے گھر میں ممبر پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے مجمع میں اپنا ہندوستانی بھائی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کیونکہ آزادی کی لڑائی مل جل کر کے لڑی تھی، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ چاہے ہمیں کچھ بھی کہے ہم ان کو اپنا بھائی کہنا بند نہیں کریں گے۔ یہ آپ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اس کے اندر کئی چیزوں کی انہوں نے مانگ کی، دھارمک گرو اس میں اکٹھے ہوئے، سناتنی، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یا تو حکومت وقف بورڈ کو بالکل ختم کر دے یا پھر حکومت سناتنی بورڈ بنائے، سب آپ کو معلوم ہے۔ اور باضابطہ کئی دھرم گروؤں نے یہ پیغام منچ سے دیا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر گنگا جمنی تہذیب ہے اور یہاں ہندو مسلم کو مل جل کر کے رہنا چاہیے، یہ بات غلط کہی جاتی ہے۔ یہ وہ صاحب اپنے منچ سے کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں سناتنی بھائیوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اپنے مذہب کے لوگوں کو مل جل کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نفرت کا جواب نفرت سے دینے والے نہیں ہیں، ہم نفرت کا جواب محبت سے دینے والے ہیں۔ انہوں نے ہزاروں کا مجمع اکٹھا کیا اور ہیڈ سپیچز دی، بھڑکیلے بھاشن دیے، کچھ نہیں ہو سکتا ان کا، سب ان کا ہے۔ اور ہمارے یہاں اگر کوئی عالم دین، کوئی مسلمانوں کو سمجھانے کی بھی باتیں کر دے، اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہے۔ امیہ ابن خلف، نوٹ کیجئے گا نام، عاص ابن وائل، عتبہ ابن شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ مکے کے وہ لوگ ہیں جو دھرم کی رکشا کے لیے رات دن محنتیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو اس زمانے کے اندر دھرم سنسد کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس زمانے کے اندر محنتیں ہوئی، باضابطہ مستقل محنتیں ہوئی ہیں۔ اور محنتیں کتنی ہوئی ہیں؟ مجمع میں جا کر کے یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھائی محمد کو اپنے گھر مت بلانا، جو بھی محمد کی باتیں سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا محنتیں یہ ہوئی کہ محمد سے لوگوں کا ملنا جلنا بھی بند کر دیا جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، عاص ابن وائل کا نام پہلی بار سن رہے ہو یا اس سے پہلے بھی سنا تھا؟ بولیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں جو آج لوگ بیٹھے ہیں 99% لوگ شاید پہلی بار نام سن رہے ہوں گے کہ عاص ابن وائل اللہ کے نبی کے مشن کو ختم کرنے کے لیے محنتیں کیا کرتا تھا۔ اور محمد کا نام میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے 5 سال کے بچے کے ذہن میں نہ ہو کہ ہاں محمد نام کے بھی کوئی انسان گزرے ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ جب اس زمانے میں محنتیں ہوئی تھی اور اسلام آج تک ختم نہیں ہوا، آج اگر محنتیں ہوگی تو ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ تو یہ جو ایک طبقہ ہے ہم مسلمانوں میں کہ صاحب ویڈیوز دیکھ کر ایسی باتیں سن کر پریشان ہونے رکھتا ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس کی ہے آپ اپنے سروں کے اوپر ٹوپیاں اوڑھیں، ضرورت اس کی ہے آپ اپنے چہروں پر داڑیاں سجائیں، ضرورت اس کی ہے آپ اپنے بدن کے اوپر اسلامی لباس پہنیں، تاکہ جس جگہ کو آپ نکل جائیں آپ بتلا دیں کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں۔ اور علامہ نے اس زمانے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی گھنا ہوگا۔ اور دوسرے نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج تک اسلام، میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، اور یہ بات وہ ہے جو کامن سینس سے متعلق ہے، ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی ہے، اسلام کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ایک وہ بھی دھرم گرو ہیں جو اپنے منچ سے یہ بات کہہ رہے ہیں بھائی دھرم کی رکشا کرو، اور ایک ہم بھی دھرم گرو ہیں جو اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں دھرم کی رکشا کی بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا جو پوری دنیا کے اندر پھیل کے رہے گا۔ اگر تمہارا مذہب واقعتاً تمہارے مطابق سچا ہے تو بھائی تمہیں رکشا کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیوں تم یاترا نکالنے پر لگے ہو؟ کیوں تم محنت پر لگے ہوئے ہو؟ ہماری طرح بیٹھ کر اپنے ماننے والوں سے کہو کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر واقعتاً تمہارا مذہب بہتر ہے تو یہ خود سر چڑھ کر کے بولے گا۔
بتلائیے میری بات غلط ہو تو۔ ہم تو اپنے ماننے والوں سے، آپ سے آج تک مجھے ایک مولانا بتلا دو جنہوں نے، یا ایک ہماری تبلیغی جماعت کا ساتھی اور امیر بتلا دو جنہوں نے یہ بات کہی ہو بھائی اسلام خطرے میں ہے، لہذا اب اسلام کی محنت کی ضرورت کرنی پڑے گی۔ آج تک کہی کسی نے یہ بات؟ ہم تو جب یہ باتیں سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو اللہ کے نبی کے زمانے کی باتیں اس لیے بتلاتے ہیں کہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔